اور اب آئیے پھر میں اردو کی طرف چل رہا ہوں. ایک شاعرہ سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں کہ عمر بھر ایک اجنبی انسان کی ساتھی بھی ہے. عمر بھر ایک اجنبی انسان کی ساتھی بھی ہے. ایک لڑکی ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے. تو ایک لڑکی جو ہے اس کے کتنے روپ ہیں، کس طرح وہ سماج کو زندگی دیتی ہے اور نسلوں کی تشکیل اور تخلیق کرتی ہے. آئیے اس کو شاعری میں پیش کرنے کا ہنر اس وقت پوری اردو دنیا میں جن چند شاعرات کو حاصل ہے ان میں ایک محترمہ ڈاکٹر نسیم نکا صاحبہ ہیں، لکھنؤ کی تہذیبی سرفرازیوں کی امانت دار محترمہ ڈاکٹر نسیم نکا صاحبہ. تشریف لائیے، مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے. وعلیکم السلام بھانجے. حضرات، جانے کتنے طویل عرصے کے بعد آپ کے گورکھپور میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے اور میں بہت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنا خوبصورت، اتنا منظم، اتنا شائستگی سے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ مخالف قوتوں کا ہاتھ ہے. اس کا صحیح کر دیجئے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تب بھی پڑھنا تو ہے ہی ہمیں. بہرحال بہت عظیم شخصیتیں ہمارے ڈائز پر موجود ہیں. عالی جناب عالی مرتبت ندا فاضلی صاحب، وسیم بریلوی صاحب، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب اور جوہر صاحب، تمام شعراء کرام، تمام عظیم حضرات، ہمارے جسٹس صاحب، عزیز ڈاکٹر عزیز صاحب، اور جو ہماری کمیٹی ہے اس کے نسیم بھائی میرے ہم نام، کریم بھائی، بڑے اچھے لوگ ہیں. اور آپ سب خاص طور سے بہت اچھے ہیں. یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟ ابھی تک نہیں آ رہی تھی، کیوں آ رہی ہے یہ آواز؟ اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو تو کر لیجیے. دور ہو جائے. دیکھیے اب کی قسمت ہے، یہی مائک دوسروں سے قریب ہو کے پڑھوا رہا تھا اور ہم سے کہہ رہا دور ہو جاؤ. چلیے کوئی بات نہیں. آپ سب کی محبتیں ہیں، یہ ہمارے پیارے بچے، میرے بیٹے اور میرا بھانجا بیچارہ اسپیشلی بیٹھا ہوا ہے. میں حاضر کرتی ہوں چند اشعار. بھائی آواز کیوں نہیں صحیح ہو رہی بھیا؟ بیٹے میرے بچے اس کو صحیح کر دے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کتنی دور جاؤں میں؟ اتنی آواز تو نہیں ہے بھائی کہ وہاں جا کے پڑھوں. عرض کیا ہے، بھولے بھالے لوگوں کو عیاری کرنی پڑتی ہے. بھولے بھالے لوگوں کو عیاری کرنی پڑتی ہے. مکاروں کے ساتھ یہاں مکاری کرنی پڑتی ہے. مکاروں کے ساتھ یہاں مکاری کرنی پڑتی ہے. مکاروں کے ساتھ یہاں مکاری کرنے والا شعر سنیے گا کہ پہلے تو ہر حالت میں ہم کتنے اچھے لگتے تھے. واہ واہ. پہلے تو ہر حالت میں ہم کتنے اچھے لگتے تھے. آپ تمام حضرات کی توجہ چاہوں گی، بڑی دیر سے آپ لوگ ان لوگوں سے کام چلا رہے ہیں. میں آپ کو سب کو مخاطب کر رہی ہوں اور یہ شعر اگر آپ کے دل کو چھوئے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو پسند آئے. مجھے آپ کا اندازہ ہے، مجھے تو اندازہ ہے نا. نہیں ہے ادھر ڈکو بھائی ہیں، وہ کتنے اچھے لگتے داد دیں گے، گھبرائیے نہیں. پہلے تو ہر حالت میں ہم کتنے اچھے لگتے تھے. اب اچھا لگنے کے لیے تیاری کرنی. واہ واہ. ناظم ہمارے بہت قابل شخصیت ہیں، بڑی عظیم، ان کی داد مل رہی ہے. آپ سب کی محبت کیا کہنے ہیں نسیم صاحبہ. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ میں تو بندی اب کرنے لگی. نہیں پہلے تو اچھا لگنے بہت کے اچھا لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. اور شعر سنیے گا خاص طور سے حاضر کریے. پتھروں کا خوف کیا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا. واہ. پتھروں کا خوف کیا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا. خود کو ہم نے آئینہ جب کہہ دیا کہہ دیا. خود کو ہم نے آئینہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا. اور ہماری کمیٹی نے جس پارٹی کی طرف سے مشاہرہ کیا ہے
सुनिएगा शेर मेरा। रोज हम खैमे बदलने में यकीन रखते नहीं, वाह रोज हम खैमे बदलने में यकीन रखते नहीं, तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया। वाह वाह वाह। रोज हम खैमे बदलने में यकीन रखते नहीं, तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया, तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया। और करके बिस्मिल्लाह चल, मंजिल तेरी ठोकर में है। क्या कहने, वाह। करके बिस्मिल्लाह चल, मंजिल तेरी ठोकर में है। आ रही है ये सदा जब कह दिया तो कह दिया, आ रही है ये सदा जब कह दिया तो कह दिया। जब, शेर सुनिएगा, जब हरम पर हो नजर, दामन हो फैला, आंख नम। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब हरम पर हो नजर, दामन हो फैला, आंख नम, होगी पूरी हर दुआ जब कह दिया तो कह दिया। वाह 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 वाह। जब हरम पर हो नजर, दामन हो फैला, आंख नम, होगी पूरी हर दुआ जब कह दिया तो कह दिया। और अगर इजाजत हो तो दो चार शेर और हाजिर कर दूं। होगी पूरी हर दुआ जब कह दिया तो कह दिया। और खासतौर से दो तीन शेर और इजाजत लेकर आपकी पढ़ती हूँ जो हम पे। अच्छा हाँ, अरे वाह वाह, आपके दिमाग कर लूँ, ये हवा क्या चीज़ है। हर खता जो भूल जाए, देखिए अगर नई लगे तो दाद देना मुझे, पुरानी लगे तो आपके हैं कलीम, डॉक्टर कलीम साहब, कलीम कसर साहब, इनका हुक्म है, मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लेना बाद में ना। हर कता जो भूल जाए, ममता क्या चीज है। हर कता जो भूल जाए, ममता क्या चीज है। माँ का साया सर पे हो तो फिर दुआ क्या चीज है। वाह। अरे भाई नसीम साहिबा, इधर के लोगों को शिकायत है, इधर भी तवज्जो। दाद दे तो मैं पढ़ूं। हर कता जो भूल जाए, ममता क्या चीज है। माँ का साया सर पे हो तो फिर दुआ क्या चीज है। इन चरागों को बुझाना इस कदर आसान नहीं, हाथ को दीवार कर लो, ये हवा क्या चीज है। हाथ को दीवार कर लो, ये हवा क्या चीज है। मैं अपने नौजवान बच्चों की नजर करना चाहती हूँ। ये हवा क्या चीज है। चलते रहने की तमन्ना कम ना हो ये देखना, चलते रहने की तमन्ना कम ना हो ये देखना, हौसला कायम रहे तो रास्ता क्या चीज है। रास्ता क्या चीज है। फिर रही हूँ उसकी आंखें अपनी आंखों में लिए, फिर रही हूँ उसकी आंखें अपनी आंखों में लिए। ए भैया पुलिस वाले बेटे, आपको तो मुनज्जम रखना है सबको ना। नहीं, ये कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं भाई, कॉलेज के वॉलंटियर। फिर नहीं हूँ उसकी आंखें, नहीं ऐसी 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 ना हंसो, मेरा दिल बहुत कमजोर है, 2 हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे नहीं। फिर नहीं हूँ उसकी आंखें अपनी आंखों में लिए, उसके चेहरे के मुकाबिल आईना क्या चीज है। उसके चेहरे के मुकाबिल आईना क्या चीज है। उसके चेहरे के, उसके आने की खबर सुनती हूँ पर आए तो वो, उसके आने की खबर सुनती हूँ पर आए तो वो, मैं तो आंखें कर दूं रोशन, ये दिया क्या चीज है। ये दिया क्या चीज है। और ये डॉक्टर साहब का हुक्म हो चुका, अब मेरा अपना काम। जी करीम साहब, बहुत आपका करम कि आपने इतने अच्छे सामईन से और उनके सामने पढ़ने का गोरखपुर में बहुत अरसे के बाद हाजिर हुई हूँ। या तो वो जमाना था या तो ये जमाना है। अब ये अभी आपको सुनाऊंगी कौन सा जमाना है, आप सुनेंगे और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि जो हम पे गुजरी है जाना, सुनो सुनो बेटे, जो हम पे गुजरी है जाना। अम्मा की भी सुन लिया करो कभी हमेशा ऐसे ही वैसे करोगे, अम्मा की भी सुना करो। जो हम पे गुजरी है जाना, तुम्हें बताएं क्या। वाह। जो हम पे गुजरी है, बच्चे बड़े समझदार हैं। जो हम पे गुजरी है जाना, तुम्हें बताएं क्या। ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाएं क्या। ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाएं क्या।
چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا۔ اور ایک خاص شعر غزل کا، بہت مشکل سے غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں، سنیے گا شعر۔ تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، واہ، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، واہ، ہر ایک موڑ پہ سوچا بہت کہ لوٹ جائیں کیا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا۔ اب شعر سن لینا، بہت اچھے، ہمارے بہت طبیعت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، بڑی محبت سے نواز رہے، سنیے گا۔ ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، واہ، سنو، ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا، ہمارے پاس بھی ہے واہ، آئینہ، بہت اچھے نسیم صاحبہ، واہ 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 واہ، دکھائیں کیا، ہمارے پاس بھی ہے واہ آئینہ واہ واہ واہ، دکھائیں کیا، نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں۔ لکھنؤ سے حاضر ہوئی ہوں، جانتے ہی ہیں آپ لکھنؤ اسکول، سنیے گا، بہت معمولی سی شاعرہ ہوں۔ نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں، چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا، چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا، چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا، اور ہمیں سنیے گا، یہ سچا شعر، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت، واہ، کیوں، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت، جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائے کیا، واہ واہ، بہت اچھے، کیا کہنے نسیم، واہ 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 واہ، آپ سلامت رہیں، زندہ رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، ہمارا تو کیا ہے، لیکن آپ لوگ جو یہ نئی نسل ہماری سینہ بسینہ ادب کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت، جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا، جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا، جو دل ہی بجھ گیا۔ آپ کے چہرے کی چمک مجھے احساس دلا دیتی ہے کہ آپ کو میرا شعر اچھا لگ رہا ہے، دال کا کام تو یہ سب سنبھالے ہوئے ہیں۔ واہ، عرض کر رہی ہوں، حیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے، حیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے، میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے، بے شک، بے شک، میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے، سنو، سادہ مزاجوں کو کوئی جینے نہیں دیتا، کیا کہنے، سنو، واہ، سادہ مزاجوں کو کوئی جینے نہیں دیتا، کہ ہر میدان میں اب تو سیاست کرنی پڑتی ہے، کہ ہر میدان میں اب تو سیاست کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے نظم کر رہی ہوں، جی پتہ نہیں کس بھائی کے لیے، لیکن شعر سنیے، آپ کے لیے میں پڑھ لوں۔ منافق، سنیے، منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن، منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن، کہ غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے، غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے، کہ غداری نوابوں سے، سنو، عورت ہے عورت کی یہاں سب سے بڑی دشمن، سنو، عورت ہے عورت کی یہاں سب سے بڑی دشمن، یہ گھر کو توڑ دیتی ہے محبت چھین لیتی ہے، واہ، بہت اچھے، یہ واہ، گھر کو توڑ دیتی ہے محبت چھین لیتی ہے، وہ زندگی کی، یہ ایک آواز آئی تمہاری نظر، وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، سنیے، بہت اچھے آپ لوگ ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، اگر ایک بھی مچھلی خراب ہوتی ہے تو تالاب کا پورا پانی خراب ہو جاتا ہے، اور آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو یہ کوشش کسی کو نہ کرنے دیجیے، یہ جو ماحول اتنا خوبصورت بنایا ہے اسی طرح بنائے رہیے۔ بس آخری چند شعر، میں زیادہ زحمت دینے کی ویسے بھی عادی نہیں، بہت کم پڑھتی ہوں، سنیں، آخری شعر پڑھ رہی ہوں۔
کہ وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں، ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں. سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں، سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. یہ بچے ماں کی ضرورت کہاں سمجھتے ہیں، یہ بچے ماں کی. کسی شعر پہ آپ لوگ بھی داد دے دیں قسم سے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. کسی شعر کوئی تو اچھا لگے، اتنی بکواس کی آپ کو کچھ تو اچھا لگے. ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں. اور اب میں چاہوں گی کہ ایک غزل کا مطلع اور 3-4 شعر ترنم سے حاضر کر کے اور آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. بہت پڑھ دیا میں نے، سنیے گا. پڑھوں کیا یا نہیں پڑھوں؟ بس 2 شعر ہے کہ مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں، مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں، ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں، ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں. بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں، بس احترام میں رسپیکٹ میں، بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں. جو پر پسار دوں پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں، جو پر پسار دوں پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں. بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا، بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا. زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں، زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں، زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں. اور وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے، وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں، کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں اڑ جائیں. اور ڈھلی جو شام تو موسم بھی سرد سرد ہوا، ڈھلی جو شام تو موسم بھی سرد سرد ہوا، زوال آتے ہی سورج کا رنگ زرد ہوا. راج بھائی اگر آپ کی زمین میں نے کوشش کی ہے تو لوگ غالب کی زمین میں بھی تو کوشش کرتے ہیں. میں عرض کر رہی ہوں، سر میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کی زمین میں جسارت کی ہے، جسارت کی ہے، کیا جسارت کی ہے. اور راج بھائی نے مجھے بخوشی اجازت دی اور کہنے لگے کہ نہیں ٹھیک ہے، تمہاری ہمت ہمیں پسند آئی. تو اس کا مطلب نسیم صاحبہ کی زمینداری ختم ہونے کے بعد بھی راحت بھائی کے پاس 2-4 بیگھہ زمین ہے. تب تو ان کی یہ دلوں کی راجدھانی کے بہت بڑے زمیندار ہیں. جی تو ڈھلی یہ میری زمین ہے کہ ڈھلی جو شام تو موسم بھی سرد سرد ہوا، زوال آتے ہی سورج کا رنگ زرد ہوا. اور اب شعر سنیے گا کہ وہ میرے عیب گناتا ہے آج کل مجھ کو، وہ میرے عیب گناتا ہے آج کل مجھ کو. وہ ننھا بچہ تھا میرا جو آج مرد ہوا، وہ ننھا بچہ تھا میرا جو آج مرد ہوا. تمام عمر سفر میں رہا میرا چہرہ، تمام عمر سفر میں رہا میرا چہرہ. اسی لیے تو یہ آئینہ گرد گرد ہوا، اسی لیے تو یہ آئینہ گرد گرد ہوا. اور ہمارے دل کو تو عادت تھی چوٹ کھانے کی، ہمارے دل کو تو عادت تھی چوٹ کھانے کی. نہ جانے سینے میں کیوں آج اتنا درد ہوا. بس اب ختم کہانی اور حساب کتاب برابر. وہ جو میں نے وعدہ کیا ہے اپنے بچوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی غزل 3 شعر کی پڑھنا چاہتی ہوں. ترنم جی لگے گی انشاءاللہ لگے گی. اب نہ وہ لڑک پن ہے، اب نہ وہ جوانی ہے، اب نہ وہ لڑک پن ہے، اب نہ وہ جوانی ہے. وہ الگ کہانی تھی، یہ الگ کہانی. واہ 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 واہ.
शेर खास तौर से ارشاد इशारा सुनिएगा, आपको भी عطا अच्छा लगेगा. عنایت لگ اس گئی کی آواز ہے. کناری سے لگ گئی ساری کنارے سے کشتیاں آخر، لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخر، اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے. واہ واہ اس ندی کی موجوں میں. اور اب بہت سنبھل کے بیٹھنا، دیکھو تم لوگ نوٹ کر لینا، یہ تمہارے بہت کام آنے والا شعر ہے. تم سب کے جتنے میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھانجے بیٹھے ہوئے، سب لکھ لینا. بڑے تو گزرے ہی ہوئے ہیں، سب کیا جانے. لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا، لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار. کیا ہو گیا؟ ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے مصیبت کی طرح، ایک دم سے پھٹ پڑتا ہے. لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا. اسی طرح سے سنو، آخری دو شعر ہے اسی جان کے ساتھ سنو. ابھی جان تو نہیں نکالی نا میں نے، سب نے اور نے نکالی ہے. میرا آخری شعر اور میں جانے سے پہلے اسی طرح سننا. لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا، لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا. نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے. واہ واہ نہیں، مزہ نہیں آیا. اب مزہ آئے گا. اب ہماری آپ کی بات ہوگی جو. اور یہ آخری شعر، میری سالی سسر تمام خاندان، پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے. والدین کی. بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت کرم، بڑی مہربانی. بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکاس صاحبہ.